آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. 2 عشرے گزر چکے ہیں. خوش قسمت ہیں جنہوں نے ان کو قیمتی بنایا. خوش قسمت ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی کثرت کی، استغفار کی کثرت کی، قرآن کی تلاوت کی، دعا کر کے اللہ رب العزت سے اپنے لیے فیصلے کروائے. اور بدبخت ہیں وہ جنہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق گزارے، اپنی مرضی کے مطابق گزارے. لیکن میرے عزیزو ابھی وقت گیا نہیں ہے. 1 عشر اللہ نے دیا ہے. فرمایا بدبخت انسان جو فاسق و فاجر انسان ہے، تیسرے عشرے میں اللہ اس کی بھی بخشش کرتے ہیں، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس عشرے کو قیمتی بنانا، اس عشرے کے اندر مختلف عبادتیں خاص طور پہ ہیں. ان میں سے ایک شب قدر ہے. اس عشرے کی خاص عبادت ہے، خاص عبادت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں. ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے. آ کے خانہ کعبے پہ اس کو گاڑ دیتے ہیں اس جھنڈے کو. پھر اس کے بعد 600 پر ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے، ان میں سے صرف 2 پر کھولتے ہیں. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سب کو ڈھانپ لیتے ہیں. پھر وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو دعا کرنے والے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، تسبیحات کرنے والے ہیں، نوافل میں مشغول ہیں، کسی قسم کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، آج رات شب قدر ہے، آپ ان کے لیے آمین کہیں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. اور یوں ہی یہ سلسلہ صبح تک چلتا ہے. جب صبح ہوتے ہیں وہ فرشتے حضرت جبریل سے عرض کرتے ہیں کیا بنا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ رب العزت نے سب کی بخشش کر دی ہے، سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. ہاں 4 بدبخت ایسے ہیں، 4 بدبخت ایسے ہیں کہ اس مبارک رات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو معاف نہیں کیا. وہ رات جس کے بارے میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. لیکن 4 بدبخت ایسے ہیں اس رات کے اندر ان کی بھی بخشش نہیں ہوئی. ایک مرتبہ دن اور رات کا آپس میں مکالمہ ہو گیا نا، بات چیت ہوئی. ایک سمجھانے کے لیے ایک بات علماء نے نقل کی ہے کہ دن رات کا مکالمہ ہوا. دن نے کہا میں افضل ہوں، رات نے کہا میں افضل ہوں. دن سے کہا بتا تو کیوں افضل ہے، دلیل دے. اس نے کہا اتنا بڑا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے. کہا اور؟ کہا دیکھنا دن کے اندر جمعے کا دن آتا ہے، کتنا مبارک دن ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. پھر اس دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ ہر حال میں ہر انسان کی دعا قبول کرتے ہیں. لیکن رات میں کوئی ایسا ہے موقع؟ یہ دن میں تو جمعہ آئے گا تو وہ دن میں آئے گا. دن کی گھڑی کے بارے میں کہا اور؟ کہا دیکھو نا دن میں لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو کوئی روزہ رکھتا ہے؟ کہا اچھا. اس طریقے میں اس نے مختلف قسم کے بتائے، دن میں یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لوگ خیرخائیوں کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، مدد کے لیے نکلتے ہیں. تو رات سے کہا کہ تو بتا تو کیوں افضل ہے؟ تو رات نے بھی مختلف کہا کہ تیرا ایک سورج نکلتا ہے، رات کو اللہ والوں کے دل جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جن کی دل کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے، وہ رات کو ان کے دلوں کے سورج چمکتے ہیں. تیرا تو ایک سورج نکلتا ہے، میرے کئی سورج نکلتے ہیں. خیر رات نے بھی مختلف کہا نا، رات کو دیکھ تہجد کی نماز ہے، رات فلاں 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 عبادت ہے. ساری باتیں ہوئی تو دن دلیلیں توڑتا رہا نہیں. اس کا یہ جب رات نے کہا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہاں یہ فضیلت تیرے پاس ہے. کہا دیکھنا رات کے اندر اللہ نے کہا ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں میں کتنے 1000 دن، کتنے دن آئے.
تو یہ بات دن نے سنی اور اس نے کہا ہاں رات جیت چکی ہے، رات جیت چکی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت یہ رات کی نعمت نصیب فرماتے ہیں، شب قدر کی نعمت نصیب فرماتے ہیں اور اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کی توفیق اللہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں، بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس مبارک رات کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے۔ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، چاہے وہ روزے دار ہی کیوں نہ ہو، دن بھر روزہ رکھنے والا ہو، رات بھر تہجد پڑھنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، ذکر اذکار کے اندر مشغول ہو، بڑے بڑے مجاہدے کرنے والا ہو، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ ماں باپ کے دل سے نکلنے والی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں بات بات کے اوپر ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں کہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، ابا جان آپ کو معلوم نہیں، یہ نیا دور ہے، آپ کو کیا معلوم۔ آج دنیا سائنس ترقی کر چکی ہے، آپ پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ بدبخت اولاد ہوتی ہے جن کو ماں باپ کی قدر نہیں۔ تبھی نبی علیہ السلام نے آمین کہا حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کے اوپر، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، پھر بھی وہ جنت میں نہ جائے۔ 3 بد دعائیں کی تھی نا، 3 بد دعائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام منبر کے پہلے قدم پہ، پہلے درجے پہ اللہ کے نبی نے قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے یا رسول اللہ اس سے پہلے اس قسم کا معاملہ کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت جبریل آئے تھے، پہلے پہ پاؤں رکھا، کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، وہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ کہا جب میں نے دوسرے پہ پاؤں رکھا، کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ کہا جب میں نے تیسرے پہ قدم رکھا، کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور اس کو جنت میں لے کے نہ جائے۔ کہا کہ پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس مبارک رات کے اندر جہاں اللہ ہزاروں انسانوں کی نہیں لاکھوں انسانوں کی بخشش کرتے ہیں۔ آتے روایات کے اندر افطاری کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے اور جتنے پورے رمضان میں جتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے، اتنے آخری رات میں اللہ نکال کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ کہا دوسرا قطع تعلقی رکھنے والا، جی میرے رشتہ داروں سے نہیں بنتی، میرے بھائیوں سے نہیں بنتی، میری دوست احباب سے نہیں بنتی، قطع تعلقی رکھنے والا، ناراضگی، بات بات پہ ناراض ہو جانے والا، چھوٹی چھوٹی بات کو بہانے بنا کے ناراض ہونے والا، فرمایا اللہ اس مبارک رات کے اندر اس کی بخشش بھی نہیں کرتے۔ تیسرا کہا کینہ رکھنے والا، اللہ رب ایک ہوتے ہیں بغض اور کینہ رکھنے والا، اللہ اس مبارک رات کے اندر اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ بغض کہتے ہیں کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کینہ کہتے ہیں اور ساتھ اس کو نقصان دینا کبھی سوچنا۔ چوتھا کہا جو شراب کا عادی ہوتا ہے، نشے کا عادی ہوتا ہے، اللہ اس مبارک رات کے اندر اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، مبارک ایام، مبارک دن گزر رہے ہیں، ان راتوں کو قیمتی بنانا، ان دنوں کو قیمتی بنانا۔ شب قدر خدا اللہ کے نبی نے بتایا طاق رکھو 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں میں شب قدر کے بارے میں کہا کہ ان کو تلاش کرو۔ خوش قسمت ہے جو رات جاگ کے گزار دیں، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس رات کو جاگ کے گزارتے ہیں۔ سب جاگتے ہی نہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نوافل کا اہتمام وہ کرے جس کے اوپر
قضا نمازیں نہیں ہیں، ایک آدمی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھتا، قضا نمازیں اس کی اتنی ہیں، اس کے سر کے اوپر وہ نفل پہ نفل پڑے جاتے، نوافل کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، فرضوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ علماء نے لکھے شب قدر میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ قضا نمازوں کا اہتمام کرے، قضا نمازیں لٹائے، نوافل ضروری نہیں ہے لیکن قضا نمازیں ضروری ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے۔ دیکھیں نا، ایک شہزادہ تھا، وہ اس کے ایک ہیرا، قیمتی ہیرا گم ہو گیا، بستان میں یہ واقعہ نکل کے اس کا قیمتی ہیرا گم ہو گیا ایک جگہ پہ۔ تو اس نے جتنے اپنے ساتھ والے تھے نوکر وغیرہ کو کہا کہ جتنی کنکریاں نا یہ اٹھا کے لے آؤ۔ کسی نے پوچھا ہیرا تلاش کرنے تو کنکریاں اٹھانے سے؟ اس نے کہا اگر میں ان کو بولوں ہیرا تلاش کرو نا تو یہ اس کو چھاننے میں لگ جائیں گے کنکریوں کو، تو ہیرا ان کو ایسے ہی ملے گا۔ لیکن ساری کنکریاں اٹھا کے لائیں گے نا تو اس جگہ کی جتنی کنکریاں بیچ میں ہیرا بھی آ جائے گا، بیچ میں ہیرا بھی آ جائے گا، میرے پاس ہیرا مل جائے گا۔ تو 5 راتیں ہیں تلاش کر، ہمارے ہاں تو ہمیشہ 27ویں رات کو عموماً پورے پاکستان کے اندر اسی 27ویں رات کو شب قدر کے نام پہ منایا جاتا ہے، اور اس کا منانے کا طریقہ بھی ایسا بدعات کے ساتھ، اور اس قسم کی فضولیات نہیں۔ بتایا طریقہ عبادت، بتائی کس طریقے پہ عبادت کرنی ہے۔ انفرادی عبادت زیادہ افضل ہے۔ اگر انسان جائے، اس کو پتہ ہے میں مسجد میں جا کے عبادت کروں گا، وہاں جا کے ماحول خراب ہو جائے گا، وہاں عبادت نہیں کر سکوں گا، گپ میں باتوں میں لگ جاؤں گا، تو گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر جا کے عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو 5 راتیں رمضان کے اندر ان کو جاگ کے گزارنے کی کوشش کرے۔